بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام، اور جو میرے سلام کے جواب میں مجھے جواب دیں ان کو میری طرف سے وعلیکم السلام۔ آج جس ولی اللہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بے شک برِ صغیر پاک و ہند میں یہ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ چشتی صابری سلسلے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، انتہائی ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے بزرگ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ میں ان کی زندگی کی مکمل جو تصویر ہے وہ تو نہیں کھینچ سکتا، مکمل زندگی کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک واقعات جو میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں یا پھر کسی نہ کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ان واقعات کے بارے میں جو ہے یہاں آج کی اس کہانی میں، اس قصے میں بتاؤں گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے بچپن کے حالات تو جانتے ہی ہیں کہ جب یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے تھے، اور انہوں نے ان کو لنگر پہ مامور کر دیا تھا، تو 12 سال یہ روٹی رکھتے رہے، 12 سال انہوں نے، تو یہ ساری جو قصہ ہے یہ تو عموماً بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہم یہ قصہ نہیں سنائیں گے، بلکہ ہم آپ کو آج اس سے ہٹ کر وہ قصہ سنائیں گے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ خلافت حاصل کی، اور ان کو حب خلافت جو ہے وہ اپنے مرشد کی طرف سے یعنی کہ بابا فرید کی طرف سے مل گیا، تو یہ پھر حب خلافت حاصل کرنے کے بعد جب یہ کلیئر گئے تو کلیئر سے آگے ہم ان کی جو ہے وہ کہانی کا آغاز کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ جس بھائی کو میری یہ کہانی پسند آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کمنٹ کر دے، اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ ان کو ٹائم سے مل سکے۔ کلیئر شریف میں جب سرکار داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، اور یہ وہاں کی مسجد میں چلے گئے۔ تو وہاں ان کا جو حلیہ تھا وہ فقیرانہ تھا، اور ان کی جو ویش بھوشا تھی یعنی کہ جو ان کا لباس تھا وہ انتہائی سادہ تھا۔ تو جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ سب سے آگے جا کے صف میں مولوی کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو مولوی نے اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی نماز شروع کی، نمازی آنے شروع ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو تھوڑا سادہ سا فقیر سا معلوم ہوتا ہے وہ بھی ان کی صف میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا بابا پچھلی صف میں ہو جا۔ یہ پچھلی صف میں آ گئے۔ پچھلی صف جب مکمل ہوئی تو انہوں نے اس سے پچھلی صف میں ان کو کر دیا، اس سے پچھلی صف مکمل ہوئی تو اس سے پچھلی صف میں ان کو بھیج دیا، کرتے کرتے مسجد کے دروازے تک یہ پہنچ گئے، اور ان کو کسی نمازی نے صف میں کھڑا ہونا ان کے ساتھ گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کا جو حلیہ تھا وہ ایک سادہ سا حلیہ تھا، ایک عام سا دیہاتی سا بزرگ سا حلیہ تھا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ، بڑے اپنے آپ کو بن ٹھن کے آئے ہوئے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی سادہ سا بندہ ہے، تو انہوں نے پیچھے کرتے 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 مسجد کے دروازے تک سرکار کو پہنچا دیا۔ جب سرکار مسجد کے دروازے پر پہنچے تو سرکار وہاں سے پھر غصے سے مسجد سے باہر نکل گئے۔ مسجد سے باہر نکل کے سرکار نے مسجد کی طرف نگاہ کی، اور مسجد کو کہا، مسجد کو کہنے لگے کہ یہ لوگ تیرے اندر دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں، تو ایسا کر آج سچا سجدہ کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد جو ہے وہ گر گئی، ایک دم سے مسجد گر گئی۔ جتنے بھی نمازی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے وہ سارے ملبے میں دب گئے۔ نمازی ملبے میں دب گئے تو ایک مائی جو ہے وہ کہیں سے بھاگتی بھاگتی آئی، اس نے آ کے نہ تو سرکار کو جو ہے سرکار کے پاؤں پکڑ لیے، سرکار کے پاؤں پکڑ لیے، اور کہنے لگی کہ سرکار نہیں جانتے یہ لوگ کہ آپ کون ہیں، میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے اور میں ایک بیوہ خاتون ہوں، تو آپ مجھ پر اتنی مہربانی کیجئے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بچ جائے۔ سرکار نے اسے کہا جاؤ ٹھیک ہے، وہاں پہ مسجد کے فلاں کونے میں چلی جاؤ، وہاں پہ وہ ابھی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس پر مسجد گری بھی نہیں ہے اور اسے کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ عورت بھاگتی بھاگتی مسجد کے اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ واقعی اس کا بیٹا ایک کونے میں نماز پڑھ رہا تھا، صرف اسے ہی کچھ نہیں ہوا تھا، باقی جتنے بھی مسجد میں نمازی تھے وہ اس وقت نیست و نابود ہو چکے تھے، مسجد کے ملبے کے نیچے آ کے وہ سب اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔
یہ وہی نمازی تھے جنہوں نے حضرت صابر پیا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عام سا انسان سمجھ کے، ایک دیہاتی سا سمجھ کے مسجد سے نکال دیا تھا، اور مسجد سے بھی کیسے نکالا تھا کہ ہر صف مکمل کرتے جاتے تھے اور ان کو پچھلی صف میں بھیجتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ سرکار مسجد سے باہر نکل گئے۔ سرکار کی اس کرامت کے بعد بہت سے لوگ جو تکلیر کے تھے وہ جوک در جوک سرکار سے ملنے لگے، اور سرکار کی جو کرامتیں ہیں ان کا جو ہے وہ ظہور مزید ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے سرکار سے بڑا فیض حاصل کیا۔ دو مرید سرکار کے بن گئے، دو ایسے مرید بنے سرکار کے کہ وہ سرکار کو اس قدر یعنی کہ پسند کرتے تھے کہ ایک لمحہ بھی وہ سرکار سے جدا رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ دونوں مرید سرکار کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ سرکار نے وہاں پر کلیر شریف میں اپنا ایک حجرہ بنا لیا اور ان دونوں مریدین کے ہمراہ وہیں اس حجرے کے پاس ہی رہنے لگے۔ دونوں مریدین سرکار کی خوب خدمت کیا کرتے تھے اور وہاں کے زائرین بھی سرکار کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، لیکن ان مریدین کا ہمیشہ سے سرکار سے ایک بات پہ اصرار رہتا تھا کہ سرکار ہم دونوں آپ کے مرید تو ہو گئے ہیں، اور آپ جیسی ہستی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے بزرگ کے ہم مرید ہیں، تو سرکار ہم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں، ایک سوال ہے ہمارے دل میں جو کہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار سمجھتے تو تھے لیکن مسکرا کر کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، پوچھو تم مجھے کیا سوال کرنا چاہتے ہو اور تمہارا کیا سوال ہے۔ تو دونوں مرید جو ہے وہ یک زبان ہو کر کہتے سرکار کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فنا اور بقا یہ کیا چیز ہے، ہمیں فنا اور بقا کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو سرکار ہنس کے ٹال دیتے، سرکار کہتے کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ ابھی تم لوگ اس منزل تک نہیں پہنچے، تم لوگوں کا وقت نہیں آیا کہ تم فنا اور بقا کے بارے میں جان سکو، لیکن یاد رکھو کہ میں تمہیں بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا، کلیر میں سرکار کی نام کا طوطی بولنے لگا۔ ہر شخص چاہے وہ ہندو تھا، مسلمان تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا یا پھر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر سرکار سے بات چیت کرنا، سرکار کی دعا لینا، سرکار کی خدمت کرنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی دنوں وہاں کے بادشاہ کی جنگ لگ گئی۔ اب بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا اور جنگ جس سے لگی وہ دوسرا بادشاہ کافر تھا۔ جس مسلمان بادشاہ کی جنگ لگی وہ مسلمان بادشاہ حتیٰ کہ بہت ہی تگڑے لاؤ لشکر کا مالک تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ جنگ لگی تھی، جنگ لگی رہی، نہ ہی یہ جیت رہا ہے اور نہ ہی سامنے والا بادشاہ ہے وہ جیت رہا ہے۔ کبھی اس کی فوجیں بھاری پڑتی ہیں تو کبھی اس کی فوجیں بھاری پڑتی ہیں، کوئی فیصلہ جو ہے اس جنگ کا نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں مریدین میں سے ایک مرید کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگے دیکھو بیٹا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے اپنے پاس بلایا ہے کہ میں تم دونوں کے ذمے ایک کام لگانا چاہتا ہوں۔ دونوں نے کہا جی حضور، ہمیں حکم کیجئے کہ ہم آپ کے کس کام آ سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں تم دونوں کے ذمے یہ کام لگانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے میرا جو فلاں مرید ہے نا، وہ اس بادشاہ کی جو کہ مسلم ہے اس کی فوج میں جا کر ایک سپاہی کے طور پہ بھرتی ہو جائے اور اس کی طرف سے جنگ لڑے۔ دوسرا مرید جو ہے وہ یہاں میرے پاس رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ بادشاہ میرے مرید کے پاس پہنچے گا، یعنی اس مرید کے پاس جو اس کے لشکر میں ایک سپاہی کے طور پہ بھرتی ہوگا اور اس کی طرف سے جنگ لڑ رہا ہوگا۔ جب وہ بادشاہ میرے مرید کے پاس آئے گا تو وہ میرے مرید سے کہے گا کہ وہ دعا کرے کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں۔ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دعا کے لیے اصرار کرے گا، جو بھی
تم دونوں میں سے اس کے لشکر میں شامل ہوگا۔ جب تم نے اس کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنی ہے تو پھر وہ تمہارا بادشاہ ہے، تمہیں اس کی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ جب تم اس کے حق میں دعا کرو گے تو وہ جنگ جیت جائے گا۔ جیسے ہی وہ جنگ جیتے گا، ادھر تم دعا کرو گے، ادھر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا۔ یہ یاد رکھو کہ جیسے ہی تم اس بادشاہ کے حق میں دعا کرو گے، ادھر میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا۔ دونوں مریدین پاؤں میں گر گئے، کہنے لگے نہیں سرکار، یہ کون سی مصیبت میں ہمیں ڈال رہے ہیں، یہ کون سی نئی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، آپ ہمارے پردہ کر جائیں اور ہم آپ کے دعا کریں اس بادشاہ کے حق میں، اور میری دعا کے بعد آپ پردہ فرما جائیں، میں تو یہ ہونے نہیں دوں گا۔ تو کہنے لگا، اب سرکار نے کہا نہیں 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 بیٹا، ایسا کرنا ہے، یہ بھی تمہارے پیر کا سمجھ لو حکم ہے۔ تو اب ایک جو مرید تھا اس کو اس لشکر میں بھیج دیا گیا۔ اب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے ٹائم پہ بادشاہ کو بے حد ضرورت تھی کہ اس کا لاؤ لشکر جس قدر زیادہ ہوتا، برتیاں دھڑا دھڑ ہو رہی تھیں، اور جو ان کی لشکروں کے بادشاہ کے لشکروں کے سپہ سالار تھے وہ نئے لوگوں کو بھرتی کرتے چلے جا رہے تھے، تاکہ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ سپاہی کے طور پر حصہ لیں جنگ میں، وہ دوسرے بادشاہ کے خلاف لڑ سکیں۔ تو یہاں پر اس وقت بھرتیوں کا ٹائم تھا، تو جب حضرت صابر پیا کا جو مرید تھا وہ جا کر کے اس بادشاہ کے سپہ سالار سے ملا اور بھرتی ہونے کے لیے کہا، تو اس نے کہا جی کہ بسم اللہ آئیے، فوج میں تو ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے، جتنا ہمارا لشکر تگڑا ہوگا ہم اتنا ہی سامنے والے بادشاہ کو زیادہ جو ہے وہ ٹکر دے سکیں گے۔ تو یہ سپاہی نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ بندہ جو کہ مرید تھا حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی ٹوٹے ہوئے دل سے ہی صحیح لیکن جا کر کے اس بادشاہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، کیونکہ حکم جو تھا وہ سرکار کا تھا، اور سرکار کا حکم جو تھا یہ بہرحال یہ مرید ٹال نہیں سکتا تھا۔ ادھر دوسرا مرید جو تھا وہ سرکار کی خدمت پر مامور تھا، اسے بھی اس چیز کا انتظار تھا کہ کب اس کا ساتھی جو ہے وہ اس بادشاہ کے حق میں دعا کرے گا اور ادھر سرکار جو ہے وہ پردہ فرما جائیں گے۔ اس کے لیے سرکار نے یہ حکم دیا تھا کہ بھئی جیسے ہی میں پردہ فرماؤں، تم نے اپنے ساتھی کو اس بادشاہ کے لشکر سے واپس بلوا لینا ہے، اور جب وہ لشکر سے واپس آ جائے تو تم دونوں نے کیا کرنا ہے کہ تم دونوں نے میرے کہے کے مطابق جیسے میں تم لوگوں کو کہوں گا ویسے کرنا ہے، یعنی مجھے تم لوگ کیا کرو گے، غسل دو گے، کفن دو گے، ہر طریقے سے مجھے تم ایسے تیار کرو گے کہ جیسے ایک میت کو رخصتی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تم دونوں مجھے ایک گھوڑے کے اوپر ڈال دو گے، اور وہ گھوڑا لے جا کر کے تم فلاں پہاڑ، اب مجھے پہاڑ کا نام یاد نہیں ہے ورنہ میں نام ضرور لیتا، تو فلاں پہاڑ کے پاس چلے جاؤ گے، تو وہاں پر جا کر کے تم دیکھو گے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، چٹیل وہاں پہ چٹانیں ہیں ہر طرف، لیکن وہاں پر ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر تمہیں ایک بہت بڑا ایک میدان ملے گا پہاڑوں کے پاس۔ تو جب تم وہاں پر پہنچو گے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے وہاں پر جا کر میرا وہ جو میت ہوگی، جو میری وہ جسم ہوگا، اس کو وہاں پر رکھنا ہے۔ تو جب تم اس کو وہاں پہ رکھو گے تو ایک شخص آئے گا گھوڑے پر سوار، گھوڑے پر سوار ایک شخص آئے گا، وہ آ کر کے اترے گا اور وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائے گا۔ جیسے ہی وہ نماز جنازہ پڑھائے گا، اس کے بعد وہ میرے جسم کو اٹھا کر کے اپنے اس گھوڑے پر لاد دے گا اور لے کر کے نکل جائے گا۔ جب وہ لے کر کے نکل جائے اور تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت تم دونوں نے واپس آ جانا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ تم دونوں نے میرا کرنا ہے، اور اس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے رخصت کرنا ہے۔ اب دوسرا مرید جو کہ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پر مامور تھا، ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ میں نے یہ اس عجیب و غریب طریقے سے سرکار کو رخصت کرنا ہے،
لیکن بہرحال ابھی تو سرکار دنیا میں موجود تھے، انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بھی خاموش تھا اور اس نے کسی قسم کی کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بھی سلسلے میں نہیں کی تھی۔ ادھر دوسرا جو مرید تھا وہ بادشاہ کی فوج میں سپاہ سالار نے بھرتی کر لیا اور وہاں پر وہ سپاہی کے طور پر رہنے لگا۔ اب جنگ روز بروز جو ہے وہ زور پکڑتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس جنگ کا جو کوئی فیصلہ ہے وہ واقعہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی وہ بادشاہ جو ہے وہ ان کے لشکر پر حاوی آتا اور کبھی یہ بادشاہ ان کے لشکر پر حاوی آتا، دونوں لشکروں میں سے کسی بھی لشکر کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا جو کہ مسلمان تھا، اس کے بھی کسی پیر بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ مراسم تھے۔ اس سچویشن سے وہ بہت تنگ آ گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اور اس مسئلے کا جو ہے وہ کیا حل نکالے۔ تو وہ کیا کیا اس نے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر کے اسی جنگ کے دوران اپنے سپہ سالار کو، اپنے وزیروں کو اس نے جنگ کی مزید جو بھی رننیتی تھی وہ سمجھا دی، اور سمجھانے کے بعد وہ چپکے سے وہاں سے کھسک لیا، اپنے پیر خانے پہنچ گیا۔ اب جو اپنے پیر خانے وہ پہنچا تو وہاں پر وہ جا کر اپنے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، اور انہوں نے اس بادشاہ نے اپنے پیر سے کہا، جو بھی ان کے بزرگ تھے، جس بھی بزرگ کے ساتھ اس کی لگاوٹ تھی یا پھر جن کو وہ اپنا بڑا پیر مانتا تھا، تو وہاں پر جا کر کے اس بادشاہ نے اس پیروں کے جو پیر صاحب کی جو ہے نا پیر پکڑ لی اور کہا کہ پیر صاحب مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے دن سے جنگ جاری ہے، پیسے کا نقصان ہو رہا ہے، سپاہی مارے جا رہے ہیں، تو میں بے حد پریشان ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی ہم حاوی ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے سامنے والا لشکر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، میں حتیٰ کہ حق پر ہوں، میں اچھے کے لیے لڑ رہا ہوں اور میرا لڑنا جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے جو ہے وہ فتح نصیب جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کے پاس میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ مجھے اس جنگ میں فتح دے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ تھے صاحب نظر، وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ بھئی تمہاری فتح میری دعا میں پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری فتح تو تمہارے اپنے لشکر میں موجود ہے۔ اب بادشاہ بے حد حیران ہوا، اس نے کہا میری فتح میرے اپنے لشکر میں موجود ہے، کیسے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، میں تو اس بارے میں بالکل انجان ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ وقت کا انتظار کرو، ایک وقت آئے گا، تیز آندھی چلے گی، ایسا طوفان آئے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا، تمہارے جنگ کے میدان میں ہزاروں خیمے نصب ہوں گے، جن میں بہت سارے تمہارے سپاہی خیموں کے اندر بیٹھے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس طوفان نے بڑے بڑے خیموں کو پچھاڑ دینا ہے، اکھاڑ دینا ہے، تم اس طوفان میں نکلو گے اور تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنا گھوڑا لے کر کے نکلنا ہے، ایک ایک جگہ جانا ہے، پورے میدان کا چکر لگانا ہے، پورے میدان میں جہاں جہاں تمہاری سپاہی موجود ہوں گے، جہاں جہاں پر تمہارے خیمے نصب ہوں گے، تم نے وہاں پر چکر لگانا ہے۔ اس قدر تیز طوفان میں تمہارے اس پورے میدان میں ایک خیمہ ایسا ہوگا کہ وہ خیمہ ہل بھی نہیں رہا ہوگا، اور جب تم اس خیمے کے اندر داخل ہوگے تو اس خیمے میں چراغ جل رہا ہوگا، اس سے اس طوفان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس خیمے میں جو تمہارا سپاہی ہے، جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا تو تمہیں سامنے والے بادشاہ پر فتح ہوگی، جب تک وہ تمہارے حق میں دعا نہیں کرے گا تمہیں سامنے والے بادشاہ پر کبھی بھی فتح نصیب نہیں ہوگی۔ اب اپنے پیر کی بات سن کر کے بادشاہ وہاں سے لوٹ آیا
بات اس کے لیے بڑی حیران کن تھی، لیکن تھی سچ۔ اب وہ اس بات کی آزمائش کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ جب تیز آندھی یا طوفان چلے، اور اس قدر تیز آندھی اور طوفان میں کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اور اس قدر تیز آندھی اور طوفان کے جنگ میں لگے خیمے اچھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو جائیں۔ خیر، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، وقت آ گیا، بہت تیز طوفان آیا، ایسا تیز طوفان کہ اس نے ہر چیز کو اچھاڑ پچھاڑ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو یاد تھا بادشاہ نے اس طوفان میں آرام نہیں کرنا تھا۔ اسے اگر یہ جنگ جیتنی تھی اور سامنے والے پہ فتح حاصل کرنی تھی تو اسے اس شخص کو تلاش کرنا تھا کہ جس کا خیمہ یہ طوفان بھی نہ اکھاڑ سکے، جس کا دیا یہ طوفان بھی نہ بجھا سکے۔ یہ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی ہی کرامت ہو سکتی تھی کہ جس کا طوفان کچھ نہیں کہتا، جس کا دیا نہیں بجھتا۔ تو اب بادشاہ جو ہے اس نے پورے میدان کا چکر لگانا شروع کیا۔ اسے اس قدر تیز طوفان میں گھوڑا چلانا، وہاں پہ گھومنا پھرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے جیت کے جنون نے ہمت بخشی تھی۔ وہ مکمل میدان کا وزٹ کرتا چلا جا رہا تھا، ہر خیمے کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ سپاہی تھے تو ہر سپاہی کو اپنی پڑی ہوئی تھی، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کسی کے کپڑے اڑ رہے تھے، کسی کے خیمے اڑ رہے تھے، کسی کے جو بانس تھے جن کے ساتھ خیمے نصب کیے تھے وہ نہیں مل رہے تھے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ کسی کو بھی اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ ان کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار کسی اور ہی مشن میں اسی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ میدان میں گھومتے 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 آخر اللہ رب العزت کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کی نگاہ ایک خیمے پر پڑی۔ نہ تو وہاں کوئی ہلچل تھی، نہ ہی وہاں پر کوئی طوفان کا ذکر تھا۔ وہ خیمہ بالکل ایسے اس طوفان میں کھڑا تھا جیسے اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، جیسے اس خیمے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طوفان آیا ہوا ہے باہر۔ حتیٰ کہ وہ بھی بالکل ویسا ہی خیمہ تھا جیسا کہ اس جنگ میں موجود باقی سپاہیوں کے خیمے تھے۔ بادشاہ نے تھوڑا غور کیا تو اسے خیمے کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی بھی دکھائی دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خیمے میں چراغ بھی جل رہا تھا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور پھر چلتا ہوا اس خیمے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے خیمے پر دستک دی، حتیٰ کہ بادشاہ تھا وہ سپاہی کا خیمہ تھا، بادشاہ اجازت کے بغیر اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اب بادشاہ یہ جان چکا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اسے بغیر اجازت کے اندر جانا ہے۔ اتنا احترام تو بادشاہ کے دل میں آ چکا تھا۔ بہرحال بادشاہ نے خیمے پر دستک دی تو اندر سے پوچھا کون؟ جواب ملا، ہوں تو اس سلطنت کا بادشاہ، لیکن اس وقت ایک فقیر بن کے آپ کے پاس کچھ مانگنے آیا ہوں۔ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر داخل ہوا تو جو وہ سپاہی اندر تھا بیچارہ وہ مرید تھا حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ؟ بادشاہ کہنے لگا نہیں آپ، میں نہیں آپ۔ تو اس نے کہا کہ جانتا تو تھا وہ اسے ساری بات کا تو پہلے ہی سرکار بتا چکے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے کہ سرکار کے پردہ کرنے کا، ہم سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو بہرحال رسماً اس نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت حکم کریں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں، میں تو خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسی ہستی میرے لشکر میں ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں دوسرے بادشاہ کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ میں ایک مسلم ہوں اور حق پر بھی ہوں۔ میرے ہزاروں کے حساب سے سپاہی مارے جا چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں،
پیسے کا نقصان، ساز و سامان کا نقصان، بہت کچھ اب تک میں برداشت کر چکا ہوں۔ اس جنگ کا کچھ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی وہ ہم پر حاوی آتے ہیں تو کبھی ہم ان پر حاوی آتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ بادشاہ میں سمجھتا ہوں کہ ساز و سامان کے اعتبار سے، لشکر سپاہی کے اعتبار سے بھی مجھ سے کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود میری جیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ اگر آپ میرے حق میں دعا کریں گے تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے اس جنگ میں فتح دے گا۔ اب علی احمد صابرپیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مرید تھا وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کچھ اور مانگ لیں، کوئی اور بات کریں، میں اس کے لیے آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یقین کری میں آپ کے حق میں ہر طرح کی دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ دعا میں آپ کے حق میں کر نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے جناب، ایسا ہے کہ مجھے کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کے دعا کرنے سے ہی میرا مسئلہ حل ہوگا اور یہ میں جنگ جیتوں گا، تو میں آپ کے پاس ایک سائل کی حیثیت سے آیا ہوں، ایک بادشاہ کی حیثیت سے میں نہیں آیا ہوں، نہ ہی میں آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ تو آپ سے میری یہ التجا ہے کہ میری مدد فرمائیں اور میرے حق میں دعا کریں کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں۔ اب جو مرید تھا اس کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں کیسے اب بادشاہ کے حق میں دعا کروں۔ ادھر میں نے بادشاہ کے حق میں دعا کی، ادھر صابرپیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ میری دعا ادھر ہونی ہے، ادھر سرکار نے پردہ فرمانا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ جس مرشد کو میں اتنا پیارا ہوں، اور مجھے مرشد بڑا پیارا ہے، میرا وہ مرشد جو ہے وہ میری دعا فرمانے کے بعد، میری دعا کہنے کے بعد اس دنیا سے پردہ کر جائے۔ بادشاہ تو چلو جنگ جیت جائے گا، یہ تو اس کا تو جو ہے وہ نظام چل جائے گا، لیکن میرا مرشد تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، تو اس لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں۔ تو اب اس نے کیا کیا، بادشاہ کے سامنے پس و پیش سے کام لینا شروع کر دیا کہ نہیں بادشاہ سلامت، آپ مجھ سے دعا جیتنے کی مت کروائیں، اور مجھ سے جو مرضی آپ کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر بادشاہ نے بھی، کیونکہ اسے اپنے پیر کے ذریعے سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میری جیت اور میرا معاملہ جو ہے وہ اسی ذریعے سے حل ہونا ہے، تو بادشاہ بھی مکمل ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں بھائی، اب تو آپ دعا کریں گے تو تبھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، آپ کی دعا کے بغیر جو ہے اب میرے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے، میں یہ جنگ جو ہے یہ جیتنا چاہتا ہوں، ہر حال میں یہ جنگ جیتنا چاہتا ہوں۔ اب اسی پس و پیش میں بادشاہ کہتا رہا کہ دعا کر دیں، وہ دعا سے جان چھڑاتے رہے جو مرید تھے حضرت علی احمد صابرپیہ کے۔ تو اسی طریقے سے دونوں میں آپس میں کافی جو ہے وہ مباحثہ چلا، اور پھر ایک چیز جو ہے وہ حضرت علی احمد صابرپیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے دماغ میں آئی کہ بھئی مجھے تو دعا کرنے کا جو حکم ہے یہ میرے پیر کی طرف سے ہے، تو مجھے علی احمد صابرپیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سرکار ہیں، مجھے تو خود میرے مرشد نے کہا ہے کہ جا کے اس کے حق میں دعا کرو، اور جب میں اس کے حق میں دعا کروں گا تو وہ پردہ فرما جائیں گے، تو میرے مرشد کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کے حق میں دعا کروں۔ لہٰذا چاہتے نہ چاہتے، ٹوٹے دل سے ہی صحیح، اس سپاہی نے جو کہ صابرپیہ کا مرید تھا، اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس جنگ میں جیت عطا فرمائے، اور آپ یہ جنگ اس کافر بادشاہ کے ساتھ لڑتے ہوئے جیت جائیں اور فتح آپ کی ہو۔ لو جی، ادھر یہ الفاظ ادا کیے، ادھر جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے ساتھ ہی ساتھ ایک جھٹکا لگا اور وہ خیمے سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ جی ہاں، وہ مرید جو تھے دعا کرنے کے بعد خیمے سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ دیکھتا رہ گیا کہ مرید کہاں چلا گیا، لیکن نہ وہاں پر کوئی خیمہ رہا نہ مرید رہا۔ اب بادشاہ جو ہے میدان میں کھڑا تھا
طوفان جو تھا وہ رک چکا تھا، ہر طرف جو ہے اب خاموشی چھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بادشاہ نے بھی ہوش سنبھالا اور اسے سمجھ آ گئی کہ یہ جو بھی تھا یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ جو بھی تھا اسے یہاں پر بھیجا گیا تھا میری جنگ جیتنے کے لیے۔ خیر بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا کام تو ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ نے ایک نئے سرے سے اپنے لشکر کو تیار کیا کہ بھئی تم لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیاری کرو، انشاءاللہ تعالی اب ہم لوگ یہ جنگ جیتیں گے۔ بادشاہ کا لشکر ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اس کافر بادشاہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور پھر فتح سے بھی ہمکنار ہوا۔ فتح بادشاہ کی ہوئی اور یہ مسلمان بادشاہ جو تھا یہ جیت گیا۔ ادھر جیسے ہی صبر پیا سرکار کے مرید کو جھٹکا لگا اور اس جھٹکا لگنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو وہاں کلیر میں اس جگہ پر پایا جہاں پر حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک تھا۔ دوسرا مرید بھی بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ تم آگے، تمہارے آنے کا اب کیا فائدہ، تم نے کر ہی دی دعا، مرشد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پردہ فرما لیا انہوں نے۔ جب وہ دونوں اندر گئے تو صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا جو جسم مبارک تھا وہ وہاں پر پڑا تھا۔ اب ان کی ہدایت کے مطابق دونوں مریدین نے مل کر کے انہیں غسل دیا، ان کو کفن دیا۔ کفن اور غسل دینے کے بعد اب بہت سے لوگ جو تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ زائرین کی تعداد تو وہاں پہ بے شمار تھی، لیکن جو بھی کچھ کر رہے تھے حکم کے مطابق تو یہ دونوں مرید کر رہے تھے۔ اب وہاں سے کفنانے کے بعد، غسل دینے کے بعد انہوں نے ان کی ہدایت کے مطابق سے ان کے جسم مبارک کو ایک گھوڑے پر لادا اور لے کر کے اس چٹیل میدان اس کی طرف چل پڑے جہاں پر پہاڑیاں بھی تھیں اور میدان بھی تھا، اور جس جگہ کے بارے میں صابر پیا سرکار نے ان دونوں مریدوں کو بتا رکھا تھا۔ تو دونوں مرید جو تھے وہ اس میدان کی طرف جو ہے وہ اپنے پیر کے جسم مبارک کو لے کر کے چل پڑے۔ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو کہنے لگے کہ سرکار کا حکم تھا، یہی سرکار کا کہنا تھا، تو ہم لوگ سرکار کو لے کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ حجرہ سرکار کا یہی رہے گا، کلیر شریف میں ان کا روزہ حجرہ یہی رہے گا، لیکن سرکار جو ہیں وہ یہاں نہیں رہیں گے۔ ہمیں سرکار نے جو کہا تھا ہم سرکار کے حکم کے مطابق ہی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کسی کو اس چیز کی جو ہے ہمت نہیں تھی کہ جو دونوں مریدین تھے یہ حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی چہیتے مرید تھے، اور حضرت صابر پیا کے بعد ان کا کہا جو تھا وہ لوگوں کے لیے حق تھا، ان کا کہا ان کے لیے صحیح تھا۔ تو اس لیے لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک جو ہے ان کو لے جانے دیا۔ لو جی آخر کار وہ وہاں پر اس پہاڑی علاقے میں پہنچ کے جس کے سامنے ایک چٹیل میدان تھا، اور وہاں پر پہنچ کر جو جگہ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ان کو بتائی تھی وہاں لے جا کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جسم مبارک کو رکھ دیا۔ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق انہوں نے 3 دریاں لائی تھیں اپنے ساتھ، جو کہ وہاں پر انہوں نے اس طریقے سے بچھا دیں جیسے کہ نماز جنازہ کے لیے دریاں بچھائی جاتی ہیں، اور جسد مبارک کو وہاں پر انہوں نے ایک جگہ سامنے رکھ دیا۔ اب وہ دونوں مریدین انتظار کرنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری، دور پہاڑوں کی طرف سے دھول اڑاتا ہوا ایک گھوڑا، سفید گھوڑا جو کہ بہت ہی پیارا گھوڑا تھا، وہ آ رہا ہے۔ اس گھوڑے کے اوپر ایک گھڑ سوار ہے جس نے اپنے آپ کو پورا لبادے میں پورے طور سے ڈھانپ رکھا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب وہ گھڑ سوار آ کر کے وہاں اس دریوں کے پاس جہاں پر نماز جنازہ ہونی تھی وہاں پر آ کر کے رک گیا۔ اب وہ گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے سے نیچے اتر کے اس نے کیا کیا کہ جسد مبارک کے پاس آیا اور وہاں پر امامت والی جگہ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا۔
دونوں مریدین کو اشارہ کیا، دونوں پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ دونوں مریدین نے اور آنے والی ہستی نے نماز جنازہ شروع کی۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ جب نماز جنازہ ہو گئی تو اب دونوں مریدین نے جیسے ہی نماز جنازہ ختم کی تو سیدھی طرف اگر گھوم کے دیکھا تو انہیں دور تک لوگ ہی لوگ نظر آئے، اور الٹی طرف گھوم کے دیکھا تو دور تک لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سب کچھ دکھائی دیا، اس کے بعد منظر پہلے جیسا ہو گیا۔ یعنی وہ لشکر جو تھا وہ نماز جنازہ میں شامل صرف 3 لوگ نہیں تھے، وہاں پر بے شمار لوگ تھے جنہوں نے یہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس نماز جنازہ میں وہ شامل ہوئے۔ نماز جنازہ ہو چکنے کے بعد اب کیا ہوا کہ انہوں نے اس جسد مبارک کو اٹھا کر کے گھوڑے پر رکھا اور لے کر کے جس طرف سے آئے تھے اسی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ اس طرف روانہ ہوئے، تھوڑا دور گئے تو مریدین کو ہوش آیا، جیسے ایک دم سے ہوش آ جاتا ہے بندے کو، یار یہ کیا ہو گیا؟ تو مریدین کو ہوش آیا کہ یہ تو سرکار کے جسم مبارک کو لے کر کے جا رہا ہے۔ بھائی دیکھو، روکو، پوچھو کون ہو، ہمیں کچھ پتا ہوگا، ہم دنیا کو کیا جواب دیں گے، ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے۔ بس دونوں مریدین کو جیسے ہی اس بات کا ہوش آیا، دونوں سر پٹ پیچھے گھوڑے کے بھاگے۔ گھوڑا اگرچہ کافی دور جا چکا تھا لیکن دونوں مریدین کو اس وقت کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بھاگتے 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 جا کے آخر گھوڑے تک پہنچ گئے اور جانے والے کو آواز دی، رک جا اے جانے والے، ہمیں کچھ بتاتا جا، ہمارا کچھ سوال ہے، ہمیں اس سوال کا جواب دے جا۔ گھوڑا رک چکا تھا، گھڑ سوار بھی رک چکا تھا، گھوڑے کے اوپر حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک بھی پڑا تھا۔ اب یہ دونوں مریدین کہنے لگے کہ جناب، ہمارے مرشد کا جو حکم تھا وہ ہم نے پورا کیا، جیسا انہوں نے ہمیں بولا ہم نے ویسا کر دیا، لیکن ہم ایک چیز کی بھول کرنے لگے ہیں۔ ہمیں ہمارے مرشد کا حکم تھا کہ جو بھی میرے جسم کو لے کر کے چلا جائے اس کو جانے دینا ہے، روکنا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ہم دنیا کو کیا دکھائیں گے، کیا بتائیں گے؟ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک کہاں گیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ ہماری اس بھول کو معاف کیجئے گا، ہمیں صرف آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ جو ہمارے مرشد کے جسم کو لے کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ اب وہ جو گھڑ سوار تھا وہ دونوں مریدین کی بات سن کر رک چکا تھا۔ اس نے کہا کہ تم دونوں کو یاد ہے کہ اپنی زندگی میں تم لوگ جب تمہارے مرشد تمہارے پاس موجود تھے اور انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا تو تم نے کئی بار اپنے مرشد سے ایک سوال کیا کہ سرکار ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ فنا کیا ہوتی ہے اور یہ بقا کیا ہوتی ہے۔ تو ہر بار تمہارے مرشد تمہیں کہتے تھے کہ ابھی اس بات کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو تم کو فنا اور بقا کے مسئلوں کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں جان لو کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے اپنا نقاب ہٹایا تو وہ خود حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ انہوں نے اپنی گود میں پڑے گھوڑے کے اوپر جسد خاکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا،
یہ فنا ہے جو دنیا سے پردہ کر گیا، اور یہ بقا ہے جو تم دونوں کے سامنے موجود ہے۔ دونوں مرید سرکار صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے۔ یار ابا یہ کیا ماجرا ہے کہ صابر پیا ہی اپنے جنازے کو خود پڑھا رہے ہیں، صابر پیا ہی اپنے جسم مبارک کو گھوڑے پر ڈال کر کے صابر پیا ہی لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ فنا ہے، یہ بقا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں نا وہ کبھی نہیں مرتے، ان کا جسم مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مرتے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جسم تو ایک فنا ہے، اللہ والا جو ہے وہ بقا ہے۔ میں دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں، تمہارے نظر میں مر چکا ہوں، دنیا سے پردہ کر چکا ہوں، میں نہیں ہوں میں، لیکن پھر بھی ہوں۔ اسی چیز کا نام بقا ہے۔ دونوں مریدین کو فنا اور بقا کا سلسلہ سمجھ آ گیا، اور سرکار وہاں سے اپنا ہی جسم مبارک لے کر کے اسی گھوڑے پر رخصت ہو گئے۔ دونوں مرید کلیر شریف واپس آئے، جہاں پر سرکار کو غسل دیا گیا تھا، کفنایا وغیرہ گیا تھا، وہیں پر آ کر کے انہوں نے سرکار کا حجرے کی بنیاد رکھی، وہیں پر انہوں نے سرکار کا روضہ مبارک بنا دیا۔ دوستو آج کلیر شریف میں جو لوگ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ جس قبر مبارک پر جاتے ہیں، جہاں پر وہ حاضری دیتے ہیں، جہاں پر وہ اپنی منت مراد وغیرہ مانگتے ہیں، وہاں پر حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ دفن نہیں ہیں، وہ صرف ان کی غسل اور کفن جہاں پر ان کو دیا گیا تھا وہ جگہ ہے۔ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک تو دفن ہی نہیں ہوا تھا، اسے تو خود صابر پیا اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے تھے۔ صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے جو مزار ہے اس کی ایک اور خاص بات میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اوپر سے، مزار کے اوپر سے کلیر میں جہاز نہیں گزر سکتا، کہا جاتا ہے وہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا۔ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے کہ کوئی جہاز وہاں سے دربار کے مزار کے اوپر سے گزرا ہے، اس پہ حادثہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جہاز کے اڑنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو آج میں نے یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑے ولی اللہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ فنا اور بقا کے بارے میں جو انہوں نے اپنے مریدین کو بتایا، وہ میں نے آج آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ مکمل قصہ میں نے آپ کو یہ والا سنایا ہے۔ باقی حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر مکمل زندگی کے بارے میں بتانا شروع کروں تو یقین کیجئے کہ ایک ویڈیو کیا ہزاروں ویڈیو بھی کم ہے ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ میری زبانی پسند آیا ہوگا۔ بھول چوک اگر کسی جگہ ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی لکھا ہوا پڑھ کے نہیں سناتا، میں تو وہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے، بزرگوں سے سن رکھا ہے، جو میری یادداشت میں، میرے دماغ میں ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ اگر کچھ بھول چوک ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ باقی حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر اگر آپ کی کبھی کلیر میں حاضری ہو تو میرا بھی سلام کہیے گا۔ مجھے آج کی اس ویڈیو سے، اس قصے سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کو میرے اس چینل پر
ہر طرح کی واقعات، قصے، کہانیاں ملیں گے اور ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ آپ کو یہاں پہ ملتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔